بنیاد ہی سے کائنات کا وجود ہے۔ میرے دوست، وہ مکۃ المکرمہ جو مکہ آج مکہ ہے، جس کو حرم پاک کہا جاتا ہے، جس مکہ میں کعبۃ اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، جس کی زیارت کے لیے دنیا کے گوشہ گوشہ سے، جس کا طواف کرنے کے لیے، جس کی چھاؤں میں اپنے رب کی عبادت کرنے کے لیے، اپنی جبین نیاز کو ٹیکنے کے لیے مسلمان مومنین حاضر ہوتے ہیں، وہ کعبہ جس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کعبہ پر جب پہلی نظر پڑے تو جو دعا مانگی جائے اس دعا کو رب تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے۔ آج وہ کعبہ ہے جس کعبہ میں آپ ایک نیکی کرو تو 1,00,000 نیکیوں کا ثواب پاؤ۔ آج وہ کعبہ جس کی ہوا، جس کی فضا خوشبو سے معطر ہے، جو نیکیوں کا مرکز ہے، جس زمین کا حال یہ ہے کہ اعلی حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں، اے مسلمانوں، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے، وہ جانے والے، وہ کعبہ ہے۔ آپ ذرا کعبہ کو سمجھو، کعبہ کیا ہے؟ جس کعبہ پر نگاہ پڑ جائے تو جو دعا مانگو رب تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ لیکن کیا مکہ کی تاریخ آپ کو معلوم ہے کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے تو مکہ کیا تھا؟ مکہ میں کون سی برائیاں نہیں پائی جا رہی تھیں؟ مکہ میں زندہ لڑکیاں گاڑی جاتی تھیں، مکہ میں لوگ شراب پیتے تھے، مکہ میں بے حیائیوں کے اڈے تھے، مکہ میں قتل و غارت گری کا ماحول وہ تھا کہ اگر مکہ کے بازار میں چلتے ہوئے کسی کا قدم کسی کے قدم سے لگ جاتا تھا تو تلواریں نکل آتی تھیں، اگر کاندھے سے کاندھا ٹکرا جاتا تھا تو تلواریں نکل آتی تھیں، اور 70 برس تک صرف اس بات پر تلواریں چلتی رہیں، قبیلے کا قبیلہ تباہ و برباد ہو گیا کہ بازار میں چلتے ہوئے تیرا کاندھا میرے کاندھے سے کیوں ٹکرا گیا، تیرا پیر میرے پیر میں کیوں لگا۔ وہ مکہ ہے۔ مکہ کی وہ تاریخ رہی ہے کہ اگر کوئی یتیم ہو جاتا تو بجائے اس یتیم بچہ کی پرورش کر کے اس کی جائیداد پر قبضہ کر لیا جاتا تھا، چھین لیا جاتا تھا، اس کو غلام بنا لیا جاتا تھا، غلامی کی زنجیروں میں اس کو جکڑ دیا جاتا تھا۔ میرا قیام مکہ میں جبل کعبہ کے پاس تھا۔ جبل کعبہ کے پاس ایک بہت بڑا میدان ہے، آج اس میدان میں ایک سڑک بنائی گئی ہے، ایک برج ہے، پل بنا دیا گیا ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ حاجی صاحب یہی وہ میدان ہے جس میدان میں زندہ لڑکیاں مکہ میں گاڑ دی جاتی تھیں، مکہ کا وہ ماحول پایا جاتا تھا۔ لیکن آپ ذرا اندازہ لگاؤ، آج وہی مکہ نیکیوں کا مرکز ہے۔ آج اسی مکہ میں ایک نیکی 1,00,000 نیکیوں کا ثواب آپ کو عطا کر دیتی ہے۔ رب تعالیٰ ایسا کرم فرمایا۔ اور صرف عربستان ہی کا معاملہ نہیں پیارے، پوری دنیا کا جائزہ لے لیا جائے، پوری دنیا میں برائیاں پائی جا رہی تھیں۔ ہم اور آپ جس ہندوستان میں آباد ہیں، اس ہندوستان میں کم برائیاں اور بے حیائیاں نہیں تھیں۔ اس ہندوستان میں سگی بہنوں کے ساتھ شادیاں کی جاتی تھیں۔ اس ہندوستان میں عورتوں کو برہنہ کر کے ان کے جسم پر کپڑے کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ہوتا تھا اور بازاروں میں جانوروں کی طرح سے سودا کیا جاتا تھا۔ جوان لڑکیوں کو ان کے شوہروں کے استھانوں پر، مرگھٹوں پر پھونک دیا جاتا تھا۔ چنانچہ آج بھی راجستھان میں ادے پور میں ستی استھل موجود ہے جہاں نہ جانے کتنی لڑکیوں کو زندہ جلایا گیا۔ ہندوستان میں کم برائیاں نہیں تھیں، دنیا کا کوئی گوشہ ایسا نہیں تھا جو برائیوں سے باہر نہ گیا ہو۔ برائیوں کے بادل برس رہے تھے، ایسے انداز سے برائیاں پائی جا رہی تھی، زمین چیخ پڑی تھی، انسانیت سسک رہی تھی۔ ایک معبود کی عبادت کرنے کے بجائے لوگ نہ جانے کون کون سی چیز کو معبود بنا لیے تھے۔ اگر سویرے سویرے سورج نکلتا اور اس کی شعاعیں پھیلتی تو
تو آدمی اپنی جبین کو جھکا دیتا، تو میرا خدا ہے۔ جب چاند کی چاندنی پر اس کی نگاہ جاتی تو کہتا تو میرا خدا ہے۔ جب بڑے بڑے پہاڑوں کی بلندیوں کو دیکھتا تو کہتا تو میرا خدا ہے، اور جب سمندر کے لہروں پر نگاہ جاتی تھی تو کہتا تھا یہ خدا ہے، اور جب آگ کے شعلوں کو بلند ہوئے دیکھتا تھا تو کہتا تھا تو خدا ہے۔ جب کیڑے مکوڑوں پر نگاہ جاتی تھی تب کہتا تھا تو خدا ہے۔ جب گھوڑے ہاتھی بندروں کو دیکھتا تھا تو کہتا تھا تو میرا خدا ہے۔ غرضے کہ یہ انسان اتنا گر چکا تھا اور عقل سے اس طرح پیدل ہو چکا تھا کہ نہ جانے کتنے معبودان باطل کو یہ بنا کر کے اور اپنا خدا تصور کر کے اس کی عبادت کرتا تھا۔ وہ مکہ، جس مکہ میں 360 خدا بنا کر کے رکھ دیے گئے تھے، اس مکہ کی تاریخ رکھتے ہوئے پوری دنیا کا تاریخ سامنے رکھیے، انسان چیخ پڑا تھا کہ شرافت و تقدس کے ساتھ کیسے ہم اپنے جیون کو بتائیں۔ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اور اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے اپنے آخری رسول حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عرب دیش میں مکہ کی سرزمین پر خاندان قریش میں ربیع الاول شریف کے مہینہ میں دوشنبہ کے دن سویرے سویرے خاتون پاک حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اقدس سے طلوع اجلال فرمایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی سرزمین پر خاندان قریش میں سویرے سویرے اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اور جب نبی کونین اس دنیا میں تشریف لائے تو مکہ کے حالات بدل گئے۔ مکہ کی پہاڑیوں سے خوشبو آنے لگی، ہوا فضا مہکنے لگی۔ مکہ کے لوگ جب سو سو کر کے سویرے اٹھتے ہیں تو حرم شریف باب المروہ کے سامنے اکٹھا ہو کر کے ایک میٹنگ کرتے ہیں اور آپس میں گفتگو کرنا شروع کرتے ہیں، اے لوگو یہ انقلاب مکہ میں کیسے برپا ہو گیا ہے، یہ مکہ کی پہاڑیاں کیسے مہک رہی ہیں، یہ فضا کیسے معطر دکھائی دے رہی ہے۔ کسی نے کہا ابھی ابھی میں اپنے باغ میں سے گھوم کر کے آ رہا ہوں، میرے باغ میں کھجوروں کے درخت سوکھے ہوئے دکھائی دے رہے تھے مگر سارے کھجوروں کے درخت ہرے دکھائی دے رہے ہیں، ان میں پھل لگے دکھائی دے رہے ہیں۔ کسی سردار نے کہا ابھی ابھی ہم نے اپنے جانوروں کو دیکھا ہے، ہمارے جو دودھ دینے والے جانور تھے ان کے دودھ خشک ہو گئے تھے مگر ان کے تھن بھرے دودھ سے دکھائی دے رہے ہیں۔ کسی نے کہا میرا باپ بیمار تھا بلا دوا کے اچھا ہو گیا ہے۔ مالدار رئیس بول پڑتا ہے کہ میرے دروازے پر سویرے سویرے بھکاریوں کی لائن لگ جاتی تھی مگر آج سویرے کوئی بھکاری دروازے پر نہیں آیا ہے، یہ انقلاب کیسے برپا ہوا ہے۔ تب تک خانہ کعبہ کے قریب سے ایک رئیس اور آ کر کے پہنچ گیا، اس نے کہا اے سرداران مکہ یہ کون سی میٹنگ لگی ہوئی ہے، کس ملک میں تجارت کرنے کے لیے چلنے کا ارادہ ہے؟ مکہ کے سرداروں نے کہا ہمیں تجارت کی میٹنگ نہیں کرنی ہے، کیا انقلاب کا احساس تم نہیں کر رہے ہو؟ کیا یہ ہوا فضا جو مہک رہی ہے اس کا احساس تمہیں نہیں ہو رہا ہے؟ آخر یہ انقلاب مکہ میں کیسے برپا ہوا ہے؟ ان کے جانور دودھ انسان سے بھرے ہوئے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں میرے باغ میں سوکھے ہوئے درخت ہرے ہو گئے ہیں، یہ بول رہے ہیں میرا باپ بیمار تھا اچھا ہو گیا ہے، یہ سارا ماحول کیسے مکہ میں برپا ہوا ہے؟ اس نے کہا اے سرداران مکہ جو میں دیکھ کر کے آ رہا ہوں اگر بتاؤں گا تو تعجب کرو گے۔ کہا تم نے کیا دیکھا ہے؟ کہا سرداران مکہ ابھی ابھی میں گیا تھا خانہ کعبہ کا طواف کرنے، میں خانہ کعبہ کا طواف پورا کر کے جب میں واپس ہو رہا تھا تو میں نے خاندان قریش کے سردار عبد المطلب کو دیکھا کہ وہ اپنی گود میں ایک بڑا حسین و جمیل بچہ لے کر کے کعبہ کی طرف جا رہے تھے۔ آج تک میں نے اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا، میری نگاہ سے اتنا حسین و جمیل بچہ نہیں گزرا، وہ اتنا حسین بچہ تھا، اتنا خوبصورت بچہ ہے کہ جو سردار قریش عبد المطلب اس بچہ کو کعبہ کی طرف لے کر بڑھتے رہے، میں گھوم گھوم کر دیکھتا رہا، لیکن جب وہ کعبہ کے قریب پہنچے ہیں تو میری نگاہ فیصلہ نہ کر سکی کہ عبد المطلب کعبہ کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ کعبہ خود عبد المطلب کی طرف جھکا چلا آ رہا ہے۔ اے لوگوں ہم نے یہ دیکھا ہے، اسی کی ترجمانی اعلی حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بھاووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام لاکھوں سلام۔ اور بہت اچھے انداز سے بیکل بلرام پوری نے کہا آج للن ہاشم کے آئے دھرتی بھائی اجیاری،
آج للن ہاشم کے آئے دھرتی بھیو جیاری اور بن موسم کے پھل گئے بگیا پھولول سج گئے ڈاری ڈولے خلد کے مست بہریا چدرما نور لٹاوے لاکھ چدرما نور لٹاوے لاکھ. جیسے اس سردار نے یہ کہا تمام سرداران مکہ نے کہا ہو نہ ہو یہ انقلاب اسی بچہ کی پیدائش کی بنیاد پر ہوا ہو, چلو ذرا اس کو دیکھ لیا جائے, اس کی زیارت کر لی جائے. سارے سرداران مکہ کعبۃ اللہ کی طرف بڑھ رہے ہیں. سرکار کے دادا جان حضرت عبد المطلب اپنی گود میں سرکار کو لے کر کے خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں. خانہ کعبہ جھک گیا ہے, کعبہ کے اندر جتنے بت رکھے ہوئے تھے اوندھے بل گر پڑتے ہیں. دادا جان طواف کر کے دعا مانگ کر کے جب واپس لا رہے ہیں تو راستے میں سارے سرداران مکہ مل جاتے ہیں. یہ سردار قریش, ہم نے یہ سنا ہے کہ آپ کی گود میں بڑا حسین و جمیل بچہ ہے, ہم اس بچہ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں. اتنا خوبصورت بچہ آج مکہ میں کسی قبیلہ میں پیدا نہیں ہوا, کسی خاتون کی گود میں نہیں آیا. ہو نہ ہو یہ انقلاب اسی بچہ کی بنیاد پر برپا ہے, یہ ساری خوبیاں اسی بچہ کی بنیاد پر دیکھی جا رہی ہیں. تب تک حضرت عبد المطلب نے اپنی باہوں کو پھیلا دیا. حضرت عبد المطلب کی باہوں کا پھیلنا تھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن کریم سرداران مکہ کے سامنے آ جاتا ہے. اور جب سرداران مکہ نے سرکار کے وجہ کریم کو دیکھا تو اعلی حضرت کی زبان میں سنا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص سے جہاں نہیں, اور یہی پھول خیر سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ان کا روئے حسین دیکھتے رہ گئے, دیکھتے رہ گئے, نور والی جبی دیکھتے رہ گئے, دیکھتے رہ گئے. اللہ اللہ. تمام سرداران مکہ دیکھ کر کے مبارکباد پیش کر رہے ہیں. اے سردار قریش, ہم آپ کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں. آج تک ہماری نگاہوں نے مکہ میں کسی قبیلہ میں اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا, کسی قبیلہ میں کسی خاندان میں اتنا حسین و جمیل بچہ کسی عورت نے نہیں جنا. مبارکباد پیش کرتے ہوئے سرداران مکہ چلے جاتے ہیں. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان سرکار کو اپنی گود میں لے کر کے لائے, سرکار کی ماں کی گود میں دے دیتے ہیں. اب حضرت آمنہ خاتون سے سنو, نبی کی ماں بیان فرماتی ہیں کہ جیسے محمد میری گود میں آئے تب تک آسمان سے بادل کا ایک ٹکڑا آیا اور محمد اس میں غائب ہو گئے. میری نگاہ دیکھ رہی تھی, میں دیکھ رہی تھی, آواز آ رہی تھی ان کو مشرق و مغرب کی سیر کرا دو, اور تھوڑی دیر کے بعد وہ بادل کا ٹکڑا پھر میری گود کے سامنے آ گیا, محمد میری گود میں آ گئے. نبی کونین کی ماں بیان فرماتی ہیں کہ جب میرے بیٹے محمد کی ولادت کا وقت قریب ہوا پیدائش کا, تو جیسے آج عورتوں کے بچے پیدا ہوتے ہیں تو عورتوں کو دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. نبی کی ماں بیان فرماتی ہیں مجھے کسی تکلیف کا کوئی احساس نہیں ہوا. آج جب کسی عورت کو بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے نگاہوں کے سامنے پردہ چھا جاتا ہے شدت تکلیف سے, روشنی ختم ہو جایا کرتی ہے گویا. لیکن نبی کی ماں بیان فرما رہی ہیں کہ جب میرے بیٹے محمد کی ولادت بسعادت ہوئی ہے تو میری نگاہیں اتنی روشن ہو گئی تھی, اتنا نور چھا گیا تھا کہ میں نے ایران کی چراگاہوں میں جو اونٹ چر رہے تھے اور ان کی گردنوں میں جو قلادے پڑے تھے وہ دیکھ لیا. ایسی روشنی پھیلی ہے کہ میں نے مشرق و مغرب کو دیکھ لیا ہے. نبی کی ماں بیان فرماتی ہیں کہ جب میرے بیٹے محمد کی پیدائش کا وقت قریب ہوا تو کوئی پکار کر کے کہہ رہا تھا اے آمنہ جو تمہاری گود میں جا رہے ہیں ان کا نام آسمان پر احمد ہے اور ان کا نام زمین پر محمد ہے. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں بیان فرماتی ہیں کہ میرا بیٹا جب پیدا ہوا تو اتنی روشنی ظاہر ہوئی. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ماں کے پاس جو عورتیں جمع تھیں ان عورتوں کا بیان یہ ہے کہ جب محمد اس دنیا میں تشریف لائے تو ان کے تشریف لانے کا حال یہ تھا کہ آسمان سے چاند اور ستارے آمنہ خاتون کے مکان کے صحن کے قریب جھکے چلے آ رہے تھے. آخر یہ چاند اور ستارے کیوں جھکے چلے آ رہے ہیں؟ آج بھی علم نجوم کا یہ کہنا ہے کہ چاند جب زمین کے قریب دکھائی دے تو اس وقت آپ سمجھ لو کہ کوئی ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو کسی ملک کا سردار بنے گا, کسی ملک کا بادشاہ بنے گا, کسی ملک کا وزیر بنے گا. جب چاند قریب ہو جائے تو دنیا میں کسی بڑے کی پیدائش ہوتی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی ہے. یہ چاند اور ستارے
ستارے جھکے چلے آ رہے ہیں. عورتیں بیان کر رہی ہیں ایسا لگ رہا تھا کہ آمنہ خاتون کے مکان کے صحن میں یہ چاند اور ستارے گر پڑیں گے. یہ چاند اور ستارے کیوں چلے آ رہے ہیں؟ اعلی حضرت کی زبان سے پوچھو. اعلی حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور اور صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. آپ لوگ بیٹھ کیا جائیے. کر رہے ہو بھائی؟ علیہ وسلم کی ماں بیان فرماتی ہیں کہ جب محمد اس دنیا میں تشریف لائے تو ان کی ایک انگلی آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھی اور جب اس دنیا میں وہ تشریف لائے تو ان کا سر سجدہ میں چلا گیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک انگلی آسمان کی طرف کیوں اٹھائی ہے؟ گویا میرے سرکار اشارہ کر رہے ہیں اے دنیا والو خدا ایک ہے، اے دنیا والو مالک ایک ہے، اے دنیا والو زندگی اور موت دینے والا ایک ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مقدس انگلی پاک کا اشارہ فرما رہے ہیں اور میرے سرکار کی مقدس پیشانی سجدہ میں ہے. نبی کونین کی ماں بیان فرماتی ہیں کہ میرے بیٹے محمد نے 3 لفظ کہا. پہلا جملہ تو کہا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اور دوسرا لفظ میرے آقا نے سجدہ کی حالت میں کہا الحمدللہ کثیرا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور تیسرا جملہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا اے مسلمانوں ہم اور آپ پاپیوں کے لیے. میرے آقا عرض کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو میرے لیے ہبہ فرما دے، مولا میری امت کی مغفرت فرما دے. اسی لیے تو اعلی حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں مرد مومن تو اپنے آقا کو یاد کر لے، تیرے آقا تجھے پیدا ہوتے ہی یاد کر رہے ہیں. پہلے سجدے روز ازل سے درود اور یادگاری امت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام. اللہ اللہ ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی ہے. ذرا ولادت مصطفیٰ ملاحظہ فرماؤ. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام علی مقام تھے. امام علی مقام کی بھی ولادت بے مثال ہے، نانا کی ولادت بے مثال ہے تو نواسے کی بھی ولادت بے مثال ہے. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے ہیں. عورتیں جمع ہو کر کے کہہ رہی ہیں اے آمنہ خاتون ہم تجھے مبارکباد پیش کر رہے ہیں، تیرا بچہ تو ختنہ شدہ پیدا ہوا ہے، اس بچہ کو ختنہ کی ضرورت نہیں ہے. آمنہ یہ بچہ کوئی عظیم بچہ ہے، تجھے مبارک ہو. عورتیں دیکھ دیکھ کر کے جا رہی ہیں، محلے کے لوگ دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، سارے لوگ آ رہے ہیں دیکھنے کے لیے، مبارکباد پیش کر رہے ہیں. اگر عبداللہ ہوتے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ گھر گھر ہو رہا ہے. اس وقت کا دور یہ تھا کہ دودھ پلانے پر دایاں آیا کرتی تھیں تمام آبادیوں سے اور وہ بچوں کی دودھ پلا کر کے اجرت لیا کرتی تھی. چنانچہ مکہ شریف سے 70 کلومیٹر کی دوری پر طائف کے قریب ایک آبادی تھی. اس آبادی کی بھی 10 عورتیں تیار ہوئی کہ مکہ میں چلو. اس وقت مکہ میں بچوں کی پیدائش مالدار گھروں پر ہوئی ہے، بچوں کو لے آیا جائے اور دودھ پلا کر کے انعام و اکرام حاصل کیا جائے. جب وہ 10 عورتیں تیار ہوتی ہیں تو انہی 10 عورتوں میں ایک عورت کا نام حلیمہ سعدیہ ہے. حلیمہ سعدیہ کو 3 دن کا عرصہ گزر گیا تھا، وہ فاقہ کر رہی تھی، پانی پر گزارا کر رہی تھی. حلیمہ کے گھر جو حلیمہ کی سواری تھی وہ بھی کمزور ہو چکی تھی. حلیمہ کے گھر جو بکریاں دودھ دینے والی تھی ان کے تھن بھی خشک ہو گئے تھے. عورتوں نے کہا حلیمہ چلو مکہ چلنے کی تیاری ہو رہی ہے. حلیمہ نے کہا میں مکہ نہیں جا پاؤں گی، میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے. عورتوں نے کہا حلیمہ تجھے چلنا پڑے گا. چنانچہ عورتوں نے حلیمہ کو بھی تیار کر لیا، حلیمہ کے شوہر بھی تیار ہو گئے. حلیمہ ان عورتوں کے ساتھ مکہ المکرمہ آ رہی ہیں. 10-12 گھاٹیوں کو پار کر کے حلیمہ اور ان کے ساتھ کی عورتیں مکہ
مکہ پہنچی لیکن اور عورتیں پہلے مکہ پہنچ گئیں. حلیمہ کی سواری بہت کمزور تھی. کمزوری کی بنیاد پر 7 جگہوں پر حلیمہ کی سواری بیٹھ جاتی ہے اور حلیمہ مکہ میں بعد میں پہنچ رہی ہیں. عورتیں پہنچ کر کے مکہ میں مالدار گھروں پر جا کر کے بچوں کو حاصل کر لیتی ہیں مگر حلیمہ کو کوئی بچہ نہیں ملا. ساتھ میں آنے والی ایک عورت نے پوچھا حلیمہ تجھے کوئی بچہ ملا کہ نہیں ملا؟ حلیمہ نے کہا مجھے ابھی کوئی بچہ نہیں ملا. اس عورت نے کہا وہ دیکھ حرم کے قریب خانہ کعبہ کے قریب جو حویلی دکھائی دے رہی ہے وہ سردار قریش عبد المطلب کا مکان دکھائی دے رہا ہے. اس مکان میں ان کے ایک پوتے ہیں, ان کے باپ کا نام عبداللہ ہے, ان کی پیدائش سے پہلے وہ انتقال کر گئے ہیں, ان کی ماں کا نام آمنہ ہے. حلیمہ جا اسی بچہ کو تو لے لے, اس بچے کی بڑی تعریفیں میں نے سنی ہیں. اگر مجھے بچہ نہ ملا ہوتا تو حلیمہ میں اسی بچہ کو لیتی. چنانچہ حضرت حلیمہ سردار قریش عبد المطلب کے پاس پہنچ جاتی ہیں. عبد المطلب نے حلیمہ کو حضرت آمنہ خاتون کے پاس بھیج دیا. حضرت آمنہ خاتون کے پاس حلیمہ پہنچ کر کے اپنا تعارف کراتی ہیں. بہن آمنہ, میرا نام حلیمہ سعدیہ ہے, میں قبیلے سعد سے تعلق رکھتی ہوں. جیسے مکہ کی سرزمین پر عورتیں آئی ہیں بچوں کے لینے کے لیے, دودھ پلانے کے لیے, ایسے بہن میں بھی آئی ہوں. میں نے آپ کے شہزادے کی بڑی تعریفیں سنی ہیں. بہن آپ شہزادہ اپنا مجھے دے دیں, میں دودھ پلا کر کے خدمت انجام دے لوں. حضرت آمنہ خاتون کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں, آنسو گرنے لگے. حلیمہ نے پوچھ لیا بہن کیوں رو رہی ہو؟ حضرت آمنہ خاتون نبی کی ماں فرماتی ہیں اے حلیمہ جس مقصد کے لیے تم آئی ہو وہ مقصد تمہارا حل نہیں ہو پائے گا, اس لیے کہ ان کی ولادت سے پہلے ان کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے, اس لیے تمہیں مانگا انعام و اکرام نہیں مل پائے گا. حضرت حلیمہ نے عرض کیا بہن مجھے انعام و اکرام کی لالچ کی ضرورت نہیں ہے, میں نے اتنی تعریفیں آپ کے شہزادے کی سن لی ہیں کہ آپ مجھے اپنا شہزادہ دے دیں, میں آپ کے شہزادے کو لے کر کے خدمت انجام دے لوں, بس یہی میری ایک تمنا ہے. شہزادے ہیں کہاں؟ حضرت حلیمہ جب پوچھتی ہیں تو میرے آقا سو رہے تھے اور سرکار کے نورانی جسم پاک پر چادر ڈال دی گئی تھی. نبی کی ماں نے چادر کو جسم پاک سے سرکا لیا, جیسے چادر کا سرکنا تھا چہرے نبوت سامنے آ جاتا ہے. پیشانی چمکتی ہوئی حلیمہ دیکھ لیتی ہیں اور اس پیشانی کو بڑھ کر کے چوم لیتی ہیں. وہ پیشانی چومتی ہیں جس پیشانی کے تعلق سے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کلمہ پڑھنے والا مسلمان تو اپنے نبی کی پیشانی دیکھ لے کیسی پیشانی ہے. جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام, لاکھوں سلام. ہم اور آپ جب صحرا پہنتے ہیں تو شادی کا صحرا ہوتا ہے, حج کا صحرا ہوتا ہے, علم کی کامیابی کا صحرا ہوتا ہے, اقتدار ملنے کا صحرا ہوتا ہے, ملازمت میں عہدہ ملنے کا صحرا ہوتا ہے. مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صحرا پہنایا گیا وہ ہم پاپیوں کی بخشش کا صحرا ڈالا گیا ہے. نبی کی پیشانی پر جو صحرا آ رہا ہے امت کے گنہگاروں کی مغفرت کا صحرا آ رہا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو حلیمہ سعدیہ چومتے ہوئے رخسار نبوت کو چوم رہی ہیں اور اپنی گود میں لے کر کے دودھ پلانے لگتی ہیں. جیسے حلیمہ نے اپنے ایک پستان کو پیش کیا میرے آقا نے پی لیا, اور جب دوسرا پستان حلیمہ نے پلانا شروع کیا تو میرے آقا نے پینا چھوڑ دیا. نبی جب اپنی ماں کا پستان پیتے تھے تو دونوں پستان کا دودھ پی رہے تھے, اور جب حلیمہ کا پستان پی رہے ہیں تو ایک پستان کا دودھ پی رہے ہیں. آخر ایک پستان کا دودھ کیوں نبی پی رہے ہیں؟ آؤ ذرا دیکھو, ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا ہے, ابھی رسالت کا اعلان نہیں ہوا ہے, مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فطری انصاف ملاحظہ کرو. کہاں ہیں وہ لوگ جو کہہ دیا کرتے ہیں کہ نبی کو نبوت 40 برس کے بعد ملی ہے؟ میں عرض کرتا ہوں جملہ سنبھالو ورنہ ایمان کا جنازہ نکل جائے گا. تو نبی کے لیے نبوت 40 برس کے بعد متعین کر رہا ہے. نبی کو 40 برس کے بعد نبوت نہیں ملی ہے, بلکہ نبی کو 40 برس کے بعد اعلانی نبوت کا حکم ملا ہے. حکم کا ملنا اور ہوتا ہے اور نبوت کا ملنا اور ہوتا ہے. نبوت کے ملنے کی مدت تو نبی سے پوچھ لے تو نبی فرماتے ہیں نبوت تو مجھ کو اس وقت ملی ہے جب حضرت آدم کا وجود ہی نہیں تھا. کن تو نبیوں آدم و بین الماء والطین, میں اس وقت نبی تھا جب حضرت آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. پتہ یہ چلا کہ آدمیت نہیں ہے, نبی کی نبوت ہے. یہ آسمان نہیں ہے, نبی کی نبوت ہے. یہ سورج نہیں ہے, نبی کی نبوت ہے. یہ چاند نہیں ہے, نبی کی نبوت ہے. آبشاروں کی صدائیں نہیں ہیں, نبی کی نبوت ہے. کائنات کا وجود نہیں ہے, نبی کی نبوت ہے. نبی کونین کے نبوت کا اعلان 40 برس کے بعد ہے. نبی کی نبوت پتہ لگانا چاہو تو مدت پتہ نہیں لگا سکتے ہو, البتہ نبی کی نبوت 40 برس
برس کے بعد جب اعلان کا حکم ملتا ہے تو غار حرا سے نبی اعلان فرما رہے ہیں. اگر یہ جملہ تمہارا تصور کر لیا جائے کہ نبی کو 40 برس کے بعد نبوت ملی ہے تو حضرت عیسیٰ پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ذرا دیکھو. عیسیٰ پیغمبر علیہ السلام کی ولادت بسعادت کا معاملہ جب ان کی ماں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہوئی اور ان کی ماں نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا پروردگار یہ مجھے بچہ پیدا ہو گیا ہے, مجھے کسی بشر نے چھوا نہیں ہے, میری شادی نہیں ہوئی ہے, میں قوم کے سامنے جاؤں گی تو قوم میری کیا کہے گی. تو رب تعالیٰ کا حکم ہوا مریم تجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, تو قوم کے سامنے صفائی نہ پیش کرنا, مریم تو بچے کی طرف اشارہ کر دینا, بچہ خود بتا دے گا میں کون ہوں. جب حضرت مریم علیہ السلام لے کر کے حضرت عیسیٰ کو قوم کے سامنے گئی ہیں تو قوم اٹھ کر کے کھڑی ہو جاتی ہے. مریم ہم نے تجھے بہت پاکیزہ عورت مانا تھا, تو بڑی شریف النفس لڑکی مانی جاتی تھی, مریم یہ تو نے کیا کیا ہے, یہ تیری گود میں بھی تیری شادی نہیں ہوئی, بچہ کہاں سے آ گیا ہے. تو حضرت مریم کچھ نہیں بولی, انہوں نے حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کر دیا, اور جیسے اشارہ کر دیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی گود سے بول پڑتے ہیں اے لوگوں میں اللہ کا نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہوں اور میں اللہ کا بندہ ہوں. حضرت عیسیٰ پیغمبر تو اپنی نبوت کو اپنی ماں کے گود سے اعلان کر رہے ہیں, نبی اپنی نبوت کو غار حرا سے اعلان کر رہے ہیں, تو میرے آقا تو سید المرسلین ہیں, امام الانبیاء ہیں, اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں مرد مومن تو اپنے نبی کو سمجھنا چاہتا ہے کہ سب سے اعلیٰ ہمارا نبی اور سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی خلق سے اولیاء سے رسول اور رسولوں سے ہمارا نبی. اللہ اللہ, آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے, اب نہ کہنا کہ نبی کو 40 برس کے بعد نبوت ملی ہے, جب کہنا تو یہ کہنا نبی کو 40 برس کے بعد اعلان نبوت کا حکم ملا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ کی گود میں ہیں, جب نبی اپنی ماں کا پستان پیتے ہیں تو دونوں پستان کا دودھ پیتے ہیں, لیکن جب حلیمہ کا پستان پیتے ہیں تو ایک پستان کا دودھ پیتے ہیں اور ایک پستان ایک دوسرے پینے والے بچے کے لیے میرے آقا چھوڑ دیتے ہیں. اب حلیمہ کو یقین ہوا, اب حلیمہ نے سمجھ لیا کہ محمد جو صرف ایک پستان کا دودھ پی رہے ہیں اور دوسرے کا چھوڑ رہے ہیں, وہ جو دوسرے بچے کو میں پلاتی ہوں اس کے لیے چھوڑ رہے ہیں. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فطری انصاف ہے. ابھی ماں کی گود میں ہیں, حلیمہ کی گود میں ہیں, مگر نبی کونین ایک پستان کا دودھ پی رہے ہیں, دوسرے کا دوسرے کے لیے چھوڑ رہے ہیں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی کی ترجمانی فرماتے ہیں کہ بھائیوں کے لیے ترک پستا کریں اور دودھ پیتے کی نسبت پہ لاکھوں سلام. اللہ اللہ. حضرت حلیمہ سعدیہ سرکار کو اپنی گود میں لے کر کے بیٹھ جاتی ہیں اور نبی کی ماں سے کہتی ہیں بہن آپ کا بچہ بڑا مبارک بچہ ہے. حضرت آمنہ خاتون فرماتی ہیں اے حلیمہ تو میرے بچہ کو عام بچوں کی طرح سے نہ سمجھنا. حلیمہ جب میرا بچہ پیدا ہوا تو آسمان سے چاند اور ستارے جھکے چلے آ رہے تھے. حلیمہ جب میرا بچہ پیدا ہوا ہے تو کوئی پکار کر کے کہہ رہا تھا کہ ان کا نام زمین پر محمد ہے اور آسمان پر ان کا نام احمد ہے. حلیمہ جب میرے بچے کی ولادت بسعادت ہوئی ہے تو ایسا نور ظاہر ہوا, ایسی روشنی پھیلی ہے کہ میں نے ایران کی چراگاہوں میں جو اونٹ چر رہے تھے ان کی گردنوں میں جو قلادے پڑے تھے وہ سب میں نے دیکھ لیا ہے. حلیمہ سے نبی کی ماں بیان فرماتی جا رہی ہیں اور حلیمہ سرکار کی تعریفوں کو سن سن کر کے ان کی محبت بڑھتی چلی جا رہی ہے. حلیمہ جب ان ساری باتوں کو سن لیتی ہیں تو حلیمہ کہتی ہیں اے بہن اب ہمارے ساتھ میں جو آنے والی عورتیں آئی تھی قافلہ بنا کر کے وہ بچوں کو لے کر کے جانے کی تیاری کر رہی ہیں. آمنہ ہمیں بھی اجازت دے دو, یقین رکھو بہن تمہارے بچے کو کوئی تکلیف نہیں ہونے پائے گی. حلیمہ کو کیا خبر کہ ساری تکلیفوں کو دور کرنے والے تو میری گود میں چل رہے ہیں. حلیمہ کو کیا خبر کہ سارے یتیموں کا سہارا بن کر کے تو ہماری گود میں چل رہے ہیں. حلیمہ کو کیا خبر کہ سارے دکھیوں کے لبوں پر مسکراہٹ دینے والے نبی تو ہماری گود میں ہیں. حلیمہ کو یہ خبر نہیں ہے. حلیمہ کہتی ہیں اے آمنہ تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی, میں بھرپور خدمت کرنے کی کوشش کروں گی. نبی کی ماں نے آقا کو اپنی گود میں لیا
اور پیار و محبت کیا. پیار و محبت کی چھاؤں میں بھاری بھری پلکوں کے ساتھ حضرت آمنہ خاتون نے حلیمہ کی گود میں سرکار کو واپس دے دیا. اب حضرت حلیمہ سرکار کو اپنی گود میں لے کر کے جب اپنی سواری کے قریب آتی ہیں کہ سواری پر سوار ہو جاؤں, تو وہی حلیمہ کی سواری ہے جو آتے ہوئے 7 جگہوں پر راستہ میں کمزوری کی بنیاد پر بیٹھ گئی تھی. اب وہی حلیمہ کی سواری جب حلیمہ سوار ہو رہی ہے تو تیز تیز بھاگتی چلی جا رہی ہے اور سارے قافلہ کے سواریوں سے آگے ہو جاتی ہے اور سارا راستہ مہکتا چلا جا رہا ہے. حلیمہ کے ساتھ میں آنے والی عورتوں نے پوچھا, اے حلیمہ کیا تو نے سواری بدل دی ہے؟ حلیمہ نے کہا میں نے سواری نہیں بدلی ہے, البتہ سوار بدل گیا ہے. یہ سردار قریش عبد المطلب کے پوتے محمد ابن عبداللہ کے چلنے کی برکت ہے. حلیمہ کیا تو نے مکہ میں خوشبو خرید لی ہے؟ میں نے خوشبو نہیں خریدی ہے, یہ محمد کے چلنے کی خوشبو پھیل رہی ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کسی کی ترجمانی فرماتے ہیں, ان کے مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں, غنچے کھلا دیے ہیں, جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں, کوچے بسا دیے ہیں. اللہ اللہ. حضرت حلیمہ سعدیہ سرکار کو لے کر کے 12 گھاٹیوں کو پار کرتی ہوئی چلی جا رہی ہیں. حلیمہ جب پہاڑیوں کے بیچ سے گزرتی ہیں تو پہاڑیوں کے درمیان جو جانور چر چگ رہے تھے وہ حلیمہ کی سواری دیکھتے ہیں تو اپنا منہ اٹھا کر کے دیکھتے رہتے ہیں, گویا ان جانوروں کو بھی معلوم ہے کہ سید المرسلین جا رہے ہیں, دیکھ لو, اللہ کے نبی جا رہے ہیں, زیارت کر لو, امام الانبیاء جا رہے ہیں, زیارت کر لو. اور سوکھے ہوئے درخت ہوتے تھے پہاڑیوں کے اوپر تو وہ ہرے ہو جاتے تھے. حلیمہ گزرتی چلی جا رہی ہیں. حلیمہ جب اپنی آبادی میں پہنچی ہیں تو حلیمہ کے پہنچتے ہوئے آبادی سے خوشبو آنے لگتی ہے. آبادی کے مرد و عورت حلیمہ کو گھیر لیتے ہیں. حلیمہ تو کیا مکہ سے لے کر کے آئی ہے؟ حلیمہ نے کہا میں حجاز سے سردار قریش عبد المطلب کا پوتا محمد ابن عبداللہ کو لے کر کے آئی ہوں. عورتیں دیکھنے کے بعد کہتی ہیں بہن یقین مان, آج تک ہماری آبادی میں اتنا حسین و جمیل خوبصورت کوئی بچہ لایا نہیں, اتنا خوبصورت بچہ ہم لوگوں نے دیکھا ہی نہیں. اسی بچے کے آنے سے خوشبو پھیلی ہوئی ہے. میرے آقا جب حلیمہ کی آبادی میں پہنچتے ہیں تو بارش ہو جاتی ہے, درخت ہرے ہو جاتے ہیں اور درختوں میں پھل دکھائی دینے لگتے ہیں. جو بیمار تھے وہ اچھے ہو جاتے ہیں. عورتوں کا مزاج یہ بن گیا تھا کہ عورتوں کی گود میں جب بچے رونے لگتے تھے تو اپنے بچوں کو گود میں لے کر کے وہ سرکار کے سامنے آ جاتی تھی اور جیسے بچے سرکار کو دیکھتے تھے ہنسنے لگتے تھے. یہ مسل مشہور ہو گیا تھا پوری آبادی میں کہ بچے رونے لگے تو حلیمہ حجاز سے ایک بچہ لے کر کے آئی ہے, اسی بچہ کے سامنے بچے کو لے جا کر کے کر دو, بچہ مسکرانے لگے گا. ساری عورتیں لا رہی ہیں اپنے اپنے بچوں کو نظر بد کی شکایت نہیں ہوتی ہے. حلیمہ کی آبادی سے جانور چرنے چگنے کے لیے جب پہاڑیوں میں جاتے ہیں تو جانور نقصان ہو جایا کرتے تھے, درند آ کر کے حملہ کر دیا کرتے تھے. لیکن جب سے میرے آقا کے قدم پڑے تھے حلیمہ کی آبادی میں, اس تاریخ سے کسی جانور کو کسی درندے جانور نے چھیڑا نہیں ہے. سارے جانوروں کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں. حلیمہ نے پہنچتے ہی اپنے شوہر سے کہا کہ بکریوں کا دودھ نکال لو. لوگوں نے پوچھا حلیمہ یہ کس جنگل سے بکریاں چر کر کے آئی ہیں؟ حلیمہ نے کہا یہ جنگل کے گھاس کی برکت نہیں ہے, یہ سردار قریش عبد المطلب کے پوتے محمد بن عبداللہ کے آنے کی برکت پھیلی ہوئی ہے. پوری آبادی کے لوگ برکتوں کا احساس کر رہے ہیں. ان کا دستور یہ بن گیا تھا وہ سویرے سویرے آتے, حلیمہ جو بچہ لے کر کے تو آئی ہے ہمیں سویرے سویرے دکھا دیا کر, ہمارے دن بھلائیوں سے گزر جایا کرتے ہیں. اسی لیے تو میں عرض کرتا ہوں یہ میرے نبی کا چہرہ پاک ہے کہ سویرے سویرے دیکھ لے تو دن بھلائیوں سے گزر جایا کرے. ایک تمہارا چہرہ ہے کہ سویرے سویرے نگاہ پڑ جائے تو ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, کھانا نہیں ملتا ہے. جب تم کہہ دیا کرتے ہو کہ جیسے انسان نبی ہیں ایسے ہم ہیں, ظالم ذرا نبی کو دیکھ لے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں. آقا کا چہرہ دیکھا جا رہا ہے, نبی کی چہرے کی زیارت کی جا رہی ہے, ان سارے لوگوں کے دل بھلائی سے گزرتے چلے جا رہے ہیں. برکت حاصل کرنے کا ایک طریقہ آبادی والوں نے اور نکال لیا تھا. وہ پیالے میں پانی بھر کر کے لاتے اور کہتے حلیمہ برکت والا بچہ لے کر کے آئی ہے, اس بچے کا ہاتھ اس پیالے میں پانی کے ڈال دے. حلیمہ سعدیہ سرکار کو اس پیالے میں پانی کے ہاتھ کو ڈال دیا کرتی تھی. اب لوگ لے جاتے اپنے بچوں کو پلاتے تو بچے اچھے ہو جاتے, بیماروں کو پلاتے تو بیمار اچھے ہو جاتے, جانوروں کو پلا دیتے تو ان کا دودھ بڑھ جایا کرتا تھا, درختوں پر ڈال دیا کرتے تھے تو پھلوں کی کثرت ہو جایا کرتی تھی. یہ دستور بن گیا تھا کہ نبی کے ہاتھ کا دھون لے جا کر کے پی رہے ہیں. جب حلیمہ سعدیہ
आजिज हो गई, प्याले में पानी के सरकार के दस्ते पाक को डालते डालते तब हलीमा को एक तरकीब सुझाई दी। हलीमा ने अपने घर के दरवाजे पर एक हाउस खोद दिया, उस हाउस को पानी से भर दिया, उसमें सरकार का पांव शरीफ डाल दिया और ऐलान कर दिया, अब जिसको मोहम्मद के पांव का धोवन लेकर के जाना हो वो इसी हाउस से पानी लेकर के जाया करे। लोग उसी हाउस से पानी लेकर के जाते, बीमारों को पिलाया करते, फायदा उठाया करते। इसीलिए मर्द मोमिन तो अपने नबी की शान को देखना चाहता है, जिसके तलवों का धोवन है बेहयात है वो जान मसीहा हमारा नबी, हमारा नबी है वो जान मसीहा हमारा नबी, हमारा नबी। अल्लाह अल्लाह, हलीमा के घर मेरे आका तशरीफ फरमा है। जरा देखो, हलीमा फरमाती हैं कि जितना एक बच्चा एक दिन में बढ़ता है मोहम्मद उतना, जितने साल में बढ़ता है मोहम्मद उतना एक दिन में बढ़ रहे थे। हलीमा बयान करती हैं कि जैसे माएं अपने बच्चों की परवरिश करती हैं बचपन में तो उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, मुझे कभी भी मोहम्मद की खिदमत में किसी परेशानी का कोई सामना नहीं करना पड़ा। जब तक मैं सवेरे सवेरे जी भर करके दूध नहीं पिला लेती थी मुझे चैन नहीं मिलता था, जब तक मैं जी भर करके देख नहीं लेती थी मुझे चैन नहीं मिलता था। औरतों की कतार लगी हुई है देखने के लिए, मर्द देखने के लिए आ रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकतों का एहसास किया जा रहा है। सारे लोग कह रहे हैं हिजाज से सरदार कुरैश का पोता लेकर के हलीमा आई है, वो बड़ा बरकत वाला बच्चा है, बहुत ही अजमत वाला बच्चा है, वो बड़ा होगा तो हम अपनी कौम को उसको सरदार बना देंगे। हलीमा अब हम तुझे ले नहीं जाने देंगे, सरदार कुरैश को अब वापस नहीं करने दिया जाएगा, हमारी कौम में कोई सरदार नहीं है, हम इसी बच्चा को सरदार बनाएंगे। लोगों को क्या मालूम है कि मेरे आका सरदारे दो जहां बनकर के आए हैं, नबी कौनैन सरवरे अंबिया बनकर के आए हैं, रहमतुल लिल आलमीन बनकर के आए हैं। हलीमा सादिया कहती हैं कि एक मर्तबा मैंने मोहम्मद को दूध पिलाया और दूध पिला करके मैंने मोहम्मद को सुला दिया। आज भी माओं की आदतें होती हैं कि मां जब अपने बच्चा को दूध पिलाती है और दूध पिला करके सुला देती है तो वो देख लेती है मेरा बच्चा सो रहा है कि जाग रहा है। अगर बच्चा सो जाता है तो मां मुतमईन हो जाती है और अगर बच्चा जागता होता है तो मां थपकियां दे दे करके बच्चे को सुलाने की कोशिश करती है। चुनांचे हलीमा सादिया भी कहती हैं कि मैंने भी मोहम्मद को फिर सुलाया दूध पिला करके, तो मैंने घूम करके देखा, लाओ देखो मोहम्मद जाग रहे हैं कि सो रहे हैं। मैं देख क्या रही हूं कि मोहम्मद की एक उंगली आसमान की तरफ उठी हुई है और कभी अपनी उंगली को दाहिनी तरफ ले जाते हैं, कभी बाईं तरफ ले जाते हैं, कभी सरहाने की तरफ ले जाते हैं, कभी पैंती की जानिब ले जाते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकद्दस बचपन है और नबी की उंगली चल रही है, जिधर जिधर नबी की उंगली जा रही है आसमान पर चांद उसी तरफ जा रहा है। अगर उंगली सरहाने की तरफ जा रही है तो चांद सरहाने की तरफ जा रहा है, अगर उंगली पैंती की जानिब जा रही है तो चांद पैंती की जानिब जा रहा है। हलीमा कहती है मैं हैरान हो गई, मैंने जब आंखें उठा करके आसमान की तरफ देखा तो जिधर जिधर मोहम्मद की उंगली जा रही है आसमान पर चांद उसी तरफ जा रहा है। आला हजरत अजीमुल बरकत इसी की तर्जमानी फरमाते हैं कि चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, और क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। और उंगली की बात आई तो सुन लो प्यारे, ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस उंगली है। जब पैदा हुए तो आसमान की तरफ उठा दिया, खुदा एक है। हलीमा की गोद में है, बिस्तर पर हैं तो आसमान की तरफ उंगली उठा करके घुमा दिया, चांद घूम रहा है। जिस नबी के बचपन की ताकत से चांद आसमान पर घूम रहा हो, जब नबूवत और रिसालत का ऐलान हुआ तब ताकत का आलम क्या होगा। जब इस पार का ये आलम है उस पार का आलम क्या होगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही मुकद्दस उंगली है, जरा मुलाहजा
فرمائیے جب علقہ نے اعلان نبوت فرمایا، رسالت کا دور چلنے لگا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ایک جماعت پیاسی ہو گئی، پانی کم پڑ گیا، لشکر میں پانی نہیں تھا، نبی ایک پیالے سے وضو کر رہے تھے، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ جس پیالے سے وضو کر رہے ہیں اتنا ہی پانی ہے، بقیہ کسی کے پاس نہ مشک میں پانی ہے، نہ کسی کے پیالے میں پانی ہے، نہ کسی کے چھاگل میں پانی ہے، نہ کہیں پر پانی ہے، یا رسول اللہ سب پیاسے ہیں۔ تو میرے آقا نے مجبوری نہیں ظاہر فرمائی تھی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مقدس انگلیوں کو اس تھوڑے سے پانی میں رکھ دیتے ہیں، اور جیسے سرکار نے پانی میں انگلیوں کو رکھا تو انگلی کی ہر گھائی سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، صحابہ نے پینا شروع کر دیا، سب سیراب ہو گئے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کسی کی ترجمانی فرماتے ہیں کہ مرد مومن تو اپنے نبی کی شان کو دیکھنا چاہتا ہے، نور کے چشمے لہرائیں دریا بہیں انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ اللہ اللہ، ایک جملہ اور آپ کے ذہن میں ڈالتا چلو، یہ میرے آقا کی مقدس انگلیاں ہیں، صحابہ پیاسے ہو رہے ہیں تو انگلیوں سے نور کے چشمے جاری ہو گئے ہیں، صحابہ کی پیاس بجھ رہی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز سے جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بسعادت ہوئی تھی تو فاطمہ کی گھر تشریف لے گئے، ارشاد فرماتے ہیں لاؤ میرا بچہ میری گود میں لاؤ۔ حضرت امام عالی مقام کو نبی کی گود میں پیش کر دیا گیا، نبی کونین نے اپنے لبہائے ناز کو حضرت امام حسین کے لبوں سے ملا دیا، سرکار نے امام حسین کو چوما۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں پہلے حسین کو نبی نے چوما ہے کہ نبی کو حسین نے چوما ہے؟ آپ کو کہنا پڑے گا پہلے نبی نے حسین کو چوما ہے، نبی امتی کو چوم رہا ہے، حسین کو نبی چوم رہے ہیں، اپنی گود میں لے کر کے چوم رہے ہیں، نبی کا لب حضرت امام حسین کے لب سے مل رہا ہے، نبی کی آنکھیں امام حسین کے چہرے پر لگی ہوئی ہیں، نبی نے اپنی مقدس انگلی کو حضرت امام حسین کے دہنے پاک میں ڈال دیا، امام چوس رہے ہیں۔ تو جس امام نے نبی کی انگلی کو چوسا ہو، کربلا کے میدان میں وہ امام پانی کا محتاج نہیں ہے، وہ پیاس کا محتاج نہیں ہے، بلکہ پانی اس کا محتاج ہے۔ ہر بظاہر حضرت امام علی مقام کے سامنے جو پانی کی دقتیں رکھی گئی، یہ حضرت امام علی مقام کے لیے امتحان تھا۔ رب کو منظور ہے کہ امام کو ان منزلوں سے گزار کر کے شہادت عظمیٰ کا درجہ دیا جائے، رب کی یہ مشیت ہے، اس لیے حضرت امام علی مقام بظاہر پانی کے لیے دکھائی دے رہے ہیں کہ دقتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ورنہ ذہن و فکر میں یہ بات نہ لانا کہ حضرت امام علی مقام پانی کے محتاج تھے۔ بات چل رہی تھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس انگلیوں کی، حضرت حلیمہ سعدیہ کی گود میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ انگلیوں کا عالم ہے۔ حضرت رسول کونین کے چچا حضرت عباس فرماتے ہیں کہ میرے اسلام لانے کا سبب یہی بنا کہ میں نے کئی بار دیکھا کہ محمد اپنی ماں کی گود میں ہو کر کے آسمان پر چاند سے باتیں کرتے ہوتے تھے، میرے اسلام لانے کا سبب یہی بنا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دودھ پلانے کی مدت پوری ہو جاتی ہے، حلیمہ سعدیہ سرکار کو لے لیتی ہیں اور آبادی والوں سے کہتی ہیں مدت پوری ہو گئی، میں محمد کو لے کر کے جا رہی ہوں۔ حلیمہ سعدیہ الوداع کہہ کر کے سرکار کو لے کر کے مکہ میں آ گئیں، اور جب مکہ میں لے کر کے آئیں تو بتایا جاتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 2 برس سے کچھ کم تھی یا زیادہ تھی۔ حلیمہ سعدیہ جب سرکار کو لے کر کے پہنچی تو مکہ میں وبا کی بیماری پھیلی ہوئی تھی، جیسے میرے آقا تشریف فرما ہوئے وبا کی بیماری دور ہو جاتی ہے، دادا جان نے اور دوسرے لوگوں نے مشورہ کر کے پھر حلیمہ سعدیہ کو سرکار کو دے دیا، حلیمہ ابھی تھوڑے دن کے لیے محمد کو تم اپنی آبادی میں اور لے کر کے چلی جاؤ، آبادی دیہات کی بڑی اچھی ہوتی ہے اور دیہات کی آب و ہوا بہت صحت مند ہوتی ہے، اس لیے حلیمہ تم محمد کو لے کر کے چلی جاؤ۔ حلیمہ سعدیہ پھر دوبارہ میرے سرکار کو لے کر کے اپنی آبادی میں پھر چلی آئیں، آبادی کے لوگ بہت دیکھ کر کے خوش ہو جاتے ہیں، پہلے تو افسوس کرنے لگے تھے حلیمہ تو کیوں لے کر کے چلی آئی تھی، ہم کہہ رہے تھے کہ ہم اپنے آبادی کا سردار بنائیں گے، حلیمہ اب نہیں جانے دیا جائے گا۔ حلیمہ سعدیہ کے وہاں میرے آقا تشریف فرما ہیں، اب میرے سرکار ایسی منزل میں ہیں کہ زمین پر بڑے آرام سے چل رہے ہیں۔ آج کل جب بچے زمین پر چلنا شروع کرتے ہیں تو پہلے دونوں پاؤں کے بل وہ اپنے گھٹنے کو زمین پر رکھ کر کے اپنے پاؤں کو گھسیٹتے ہوئے چلتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب چلنے لگے ہیں تو میرے سرکار گھبل نہیں چلے ہیں، بلکہ راویوں کا بیان ہے، محرخین کی تحقیق ہے کہ محمد جیسے چلنا شروع کرتے ہیں اپنے دونوں قدم کو سیدھے
सीधे रख देते हैं और मेरे सरकार सीधे चलना शुरू कर देते हैं। कदम में कोई लड़खड़ाहट नहीं है, कदम में कोई लफ्जिश नहीं है। गोया अक्ल पुकार करके कह रही है कि हमको बनना है निशाने राह मंजिल दोस्तों, हम अगर भटके तो कितने कारवां खो जाएंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चलने को देख करके आबादी की औरतें कहती हैं, ए हलीमा, आज तक कितने खूबसूरत अंदाज से हम लोगों ने चलते हुए बच्चे को नहीं देखा। हलीमा, मोहम्मद कितने अच्छे अंदाज से चल रहे हैं, इनके कदम में कोई लड़खड़ाहट नहीं है, इनके कदम में कोई लफ्जिश नहीं है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बोलने लगे और इतनी साफ सुथरी जबान बोलने लगे। आज जब बच्चे बोलते हैं तो जबान में जरूर लुकनत होती है, जरूर तुतलाहटपन होता है, मगर मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलने लगे तो बहुत साफ सुथरी जबान है। मेरे आका के मुकद्दस बोल को सुन करके आबादी के लोग हैरत में पड़ जाया करते थे और कहा करते थे, इस तरह साफ सुथरी जबान बोलने वाला हमारी आबादी में आज तक कोई बच्चा नहीं आया है। एक रोज मेरे आका ने हलीमा से कहा, मां ये तो बताओ कि भाई कहां चले जाया करते हैं दिन भर? हलीमा के लड़के अपनी बकरियों को लेकर के पहाड़ियों के बीच में चराने के लिए चले जाया करते थे, शाम को आते थे। हलीमा ने कहा, बेटा तुम्हारे भाई बकरियों को चराने के लिए चले जाया करते हैं। आका ने इरशाद फरमाया, मां कल से मैं भी बकरियों को चराने के लिए जाऊंगा। जब कुछ लोग कह दिया करते हैं कि मोहम्मद बकरियां चराया करते थे, मैं अर्ज करता हूं वाकया सही है कि मेरे आका बकरियों को चराने के लिए जाते थे, मगर बकरियों के चराने के पीछे और बकरियों के ले जाने के माहौल के पीछे अजमत मुस्तफा भी देखते चलो। सिर्फ यही ज़हन फिक्र न रखना कि नबी बकरियां चराया करते थे, बल्कि बकरियों के चराने के पीछे अजमत मुस्तफा का इजहार जिन जिन चीजों से हो रहा है उन चीजों पर भी निगाह तुम्हें रखनी चाहिए। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हलीमा सादिया ने कहा, बेटा ठीक है। अब जब शाम को हलीमा के लड़के आए तो हलीमा ने अपने लड़के से कहा, बेटा जब कल तुम बकरियों को लेकर के जाना चराने के लिए तो अपने हिजाजी भाई मोहम्मद को भी साथ में लेते जाना। चुनांच मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तैयार हो गए, सुबह का सफेदा फैला। हलीमा के लड़के तैयार होकर के कटघरे से बकरियों को निकालते हैं और हाँकना शुरू करते हैं तो बकरियां अपनी जगह को नहीं छोड़ रही हैं, सारी बकरियां खड़ी हैं। हलीमा के लड़के डंडे मारते हैं मगर बकरियां नहीं भाग रही हैं। हलीमा के लड़के आजिज होकर के कहते हैं, अम्मी जान आज तो ये बकरियां चल ही नहीं रही हैं, मैं इन बकरियों को मार रहा हूं मगर ये बकरियां अपनी जगह नहीं छोड़ रही हैं। हलीमा ने गौर से देखा और देखने के बाद कहा, बेटा मोहम्मद के आगे आगे बकरियां नहीं चलेंगी, तुम लेकर के उन्हें आगे हो जाओ फिर बकरियां चलेंगी। अब जरा मुलाहजा करो, इन जानवरों को भी मालूम है कि ये सैयदुल मुरसलीन है, इनके आगे आगे ना चलो, ये नबी कौनैन है, इनके आगे आगे ना चलो, ये बशीर नजीर है, इनके आगे आगे ना चलो, ये रहमतुल लिल आलमीन है, इनके आगे आगे ना चलो। इसीलिए मैं अर्ज करता हूं मुसलमानों, नबी को पहचानता कौन नहीं है? नबी को सब पहचानते हैं। नबी को खुश्को तर पहचाने, नबी को बहरो बर पहचाने, नबी को शजो हजर पहचाने, नबी को जमीन आसमान पहचाने, नबी को हैवानात जमादात पहचाने, नबी को समंदरों की लहरें पहचाने, नबी को पहाड़ों की बुलंदियां पहचाने, नबी को आबशारों की सदा पहचाने, नबी को सर्रा सर्रा पहचाने। अगर नबी को कोई नहीं पहचानता है तो या तो शर्कस इंसान है जो नबी को नहीं पहचानता या शर्कस जिन है जो नबी को नहीं पहचानता, वरना नबी को नहीं कौन नहीं पहचानता? ये जानवर भी पहचान रहे हैं, ये नबी है, इनके आगे आगे ना चलो। दुरूद शरीफ पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम वाला अलैहि व बारिक वसल्लम सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ और पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम वाला अलैहि व बारिक वसल्लम सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बस दो जुमले और आप सुन लो। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अल्लाहु अकबर, मेरे आका का मुकद्दस बचपन है। जब बचपन का यह हाल है तो जवानी का हाल क्या होगा? नाक नबी कौनैन के आगे आगे बकरियां नहीं चल रही हैं, जानवरों को मालूम है ये सैयदुल मुरसलीन है। और ये कैसे आपने जहन दे दिया कि उम्मती नबी से अमल में बढ़ सकता है? माज़अल्लाह। ये जुमला मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, उन लोगों के लिए लम्हे फिक्रिया है जिनके मौलवी ने अपनी किताब में लिखा है कि बसा औकात उम्मती अमल में नबी से बढ़ सकता है। इस जुमले को नोट करके तुम जाओ, तुम्हारे लिए लम्हे फिक्रिया है, भरपूर गौर करके फैसला दो। ये ईमानी बोली है कि शैतानी बोली है? ये नबी की सीरत बयान कर रहे हो कि नबी की तौहीन कर रहे हो? मेरे आका को पहचानता कौन नहीं है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमा दिया। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे हैं, एक शिकारी हिरन को शिकार करके ला रहा है। जैसे हिरन ने देखा नबी आ रहे हैं, हिरन जानवर है, जैसे नबी कौनैन को देखा उसने रोना शुरू कर दिया, अपनी जबान में कहना शुरू कर दिया। नबी ने फरमाया, शिकारी ठहर जा। शिकारी ठहर जाता है, क्या बात है? मेरे कहने से इस हिरन को तू छोड़ दे,
یہ ہرن اپنے دونوں بچوں کو دودھ پلائے گی، بغیر دودھ پلائے ہوئے آج یہ جنگل میں آ گئی تھی، تو نے شکار کر لیا۔ اس نے کہا آپ تو ایسی باتیں کر رہے ہیں جیسی باتیں محمد کیا کرتے ہیں، اسے کوئی خبر نہیں کہ یہ ہم سے محمد ہی بات کر رہے ہیں۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکرا پڑے، میرے آقا نے فرمایا چھوڑ دے۔ کہا یہ شکار میں نے کیا ہے، کہیں شکار بھی چھوٹ جانے پر شکاری کے ہاتھ میں آتا ہے، میں کہتا ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں یہ شکار تجھے مل جائے گا، میرے کہنے پر چھوڑ دے۔ اس کو بات کا اثر ہو جاتا ہے، اس نے شکار کو چھوڑ دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اور باتیں کر ہی رہا ہے، ہرن گئی اپنے دونوں بچوں کو دودھ پلایا جلدی جلدی، اور دودھ پلا کر کے وہ واپس آنے لگی۔ بچوں نے اپنی زبان میں روک لیا، ماں ٹھہر جاؤ، کیوں جا رہی ہو؟ ماں نے کہا میرے بچوں اگر میں نے کسی اور سے وعدہ کیا ہوتا تو وعدہ کو توڑا جا سکتا تھا، میں نے اللہ کے رسول سے وعدہ کیا ہے، میں شکار بنا لی گئی ہوں، اب تمہارا حافظ خدا ہے، میں نے تمہیں دودھ پلا دیا، مجھے جانے دو۔ دونوں بچے بھی پیچھے پیچھے ماں کے چلے آ رہے ہیں۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ نبوت پڑتی ہے، آقا فرماتے ہیں او شکاری وہ دیکھ تیرا شکار آ رہا ہے، تو نے ایک جانور کو شکار کیا تھا، دو اور آ رہے ہیں۔ اس نے کہا آپ محمد لگ رہے ہیں، میرے آقا مسکرا پڑے، کہا اب اس کو شکار میں باندھ لوں گا، پہلے مجھے کلمہ پڑھائیے، اسلام میں داخل کر لیجئے۔ میرے آقا نے کلمہ پڑھایا، اسلام میں داخل فرما لیا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ نبی ہرن کی بولی سمجھ رہے ہیں، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے، تب تک چھوٹے چھوٹے پرندے چہچہانے لگے، وہ گھوم رہے ہیں، چہچہا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے نگاہ نبوت اٹھا دی، ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ جانتے ہو یہ پرندے مجھ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اللہ کے رسول جانے۔ آقا نے فرمایا یہ پرندے مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے بچے ان پرندوں کے گھونسلوں کو اجاڑ دیا کرتے ہیں، کھلونا بنا لیا کرتے ہیں، تم اپنے بچوں کو روکو کسی پرندے کا کوئی بچہ گھونسلہ نہ اجاڑنے پائے۔ رسول کونین چڑیوں کی فریاد کو سن رہے ہیں، پرندوں کی بولی سمجھ رہے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، تب تک ایک صحابی حاضر آئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا اونٹ پاگل ہو گیا ہے۔ آخر میں پوچھنا چاہتا ہوں صحابی کو یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی یا رسول اللہ میرا اونٹ پاگل ہو گیا ہے؟ صحابی کا تو ذہن ہے کہ یہ نبی ہیں، انہوں نے کلمے کی دعوت دے دی ہے، ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، نبوت کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اونٹ ہمارا پاگل ہو جائے تو ہم نبی سے کہنے کے لیے جائیں، نبی کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہرن پر مصیبت آ جائے تو ہرن اپنی فریاد کو پیش کرے، نبی کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ نبی چڑیوں کی فریاد کو سنا کرے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ذرا دیکھو میرے آقا کی خوبیوں کو، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ اونٹ پاگل ہو گیا ہے، میرے آقا باغ میں تشریف لے جاتے ہیں، باغ میں اونٹ تھا، جیسے نبی کونین پر اونٹ کی نگاہ پڑتی ہے بلبلاتا ہوا بھاگا آیا۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ ایسا نہ ہو اونٹ آپ کو تکلیف دے دے۔ آقا فرماتے ہیں ایسا کچھ نہیں، اونٹ آتا ہے اپنے منہ کو سرکار کے پاؤں شریف پر رکھ دیتا ہے اور بلبلانے لگتا ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابی یہ پاگل نہیں ہوا ہے، یہ اونٹ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول میں پاگل نہیں ہوں، میرا مالک مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے اور خوراک مجھے کم دیتا ہے، میری طاقت کم ہو گئی ہے۔ اے میرے صحابی اب اس کو تم خوراک دو، یہ مضبوط ہو جائے تب کام لینا۔ میرے آقا اسی لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ تم جانوروں کو دن اور رات میں 70 مرتبہ دانا پانی پیش کیا کرو۔ جس رسول نے جانوروں پر اتنا رحم کیا ہو، جو اونٹ کی بولی سمجھ رہے ہوں، جو چرندوں پرند کی بولی سمجھ رہے ہوں، جو ہرن کی بولی سمجھ رہے ہوں، اس رسول کے لیے تم نے کیسے ذہن دے دیا ہے کہ اس رسول کو دارالعلوم دیوبند میں اردو زبان سکھائی گئی ہے؟ معاذ اللہ میں پوچھنا چاہتا ہوں گوانڈی کے مسلمانوں اس ایک جملے پر نوٹس لے لو کہ رسول اللہ سارے لوگوں کی زبانوں کو سمجھ رہے ہیں، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں مرد مومن تو اپنے نبی کی شان کو جاننا چاہتا ہے، تیرے نبی کی شان کا حال تو یہ ہے کہ بس میرے مولا کی ہے بس یہی شان عظیم، اور جانور بھی کریں جن کی تعظیم، اور سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، اور پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں۔ اللہ اللہ اپنے نبی کی خوبیوں کو دیکھو، جو نبی ایسی خوبیوں کے مالک ہیں، اسی نبی کے نواسے نے کربلا کی سرزمین پر 10 محرم کو شہادت کا جام نوش فرمایا تھا اور یہ پیغام دیا تھا اے میرے نانا کی امتیوں، عظمت مصطفیٰ پر مر مٹنا یہ تم اپنی زندگی کا شعار بنا لینا۔ نبی کی محبت ہی ایمان ہے اور نبی کونین ہی کی محبت پر نجات ہے، اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ پیارے حبیب
کو پکار اور پیارے نبی کا لے اور دامن مصطفیٰ میں آ پائے رسول تھام لے پائے رسول تھام لے. یہی السلام علیکم. رحمت پیلا کو سلام شمع بزمی ہدایت پیلا کو سلام. ممبر رسول پر تشریف فرما خطیب الہند حضرت علامہ غلام محی الدین سبحانی صاحب و دیگر احباب ممبر. سامعین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے دوست میرے بھائی، اس سے پہلے کہ میں امام عشق و محبت کی لکھی ہوئی نعت آپ کے گوشے گزار کروں، آئیے محبت سے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جھوم کر بآواز بلند پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. میں ابھی تک اسٹیج پہ سرکار اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی نعت جو ہے پڑھی نہیں گئی، میں ابتدا کر رہا ہوں. آپ جھوم کے کہہ دیجئے سبحان اللہ. ہم غریبوں کا ٹھکانہ تو ہے روضہ تیرا. ذرا جھوم کے بولیے. اور ہم فقیروں کو ہے سرکار سہارا تیرا. ہم فقیروں کو ہے سرکار سہارا تیرا. اور ہم یتیموں کو فقط چاہیے ٹکڑا تیرا. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. سبحان اللہ. شکریہ میرے بھائی. سبحان اللہ. تو نے مجھے نوازا گیا اور مجھ کو خوشی ہوئی کہ میرا کام ہو گیا. خدا کرے آپ کا دینا بارگاہ حضور میں قبول ہو جائے. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اور بند ملاحظہ فرمائیں. جس کے دل میں نہیں ایمان کی بو کیا جانے. یا رسول اللہ تیرے گلزار کے پھولوں کو ادو کیا جانے. سبحان اللہ. اور کم نظر تیری نواسوں کا لہو کیا جانے. یہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا. نعرے تکبیر. نعرے رسالت.
سبحان اللہ شکریہ بھائی، پھٹی پھٹی سبحان اللہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا کیا کہنے بھائی، سبحان تیرا۔ ایک بند اور ملاحظہ فرما لیں، محبت سے کہتے ہیں۔ کاسے دل میں چھنائی میں دیدار عجیب، آپ کو دیکھا چھلکنے لگی صہبائے نصیب۔ کیا کہنے بھائی، سبحان اور اللہ۔ آپ ہیں قاسم میں خانۂ کل بھی ترتیب۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، نہیں چھوڑیں گے، زندہ باد۔ واہ بھائی، سبحان اللہ، زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت نے کیا نعرہ لگایا، سبحان اللہ۔ دو تین شعر اور سن لیجئے، ذرا جھوم کے کہیے سبحان اللہ۔ انمول رہے گا سدا، انمول رہا ہے، سبحان اللہ، انمول تو انمول رہے گا سدا، انمول رہے گا سدا، انمول رہا ہے قرآن محمد کے لیے بول رہا ہے۔ بہت خوب، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، محمد نعرہ کے رسالت، لیے بول رہا قرآن ہے، محمد کے لیے بول رہا ہے، سبحان اللہ، بول رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انمول رہے گا سدا، انمول رہے گا سدا، انمول رہا ہے قرآن محمد کے لیے بول رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب بھائی۔ اور اللہ رے کنکر بھی باعجاز محمد، کیا کہنے، سبحان اللہ، بہت پیارا شعر ہے بھائی، سبحان اللہ۔ باعجاز محمد، باعجاز محمد تو اللہ رے کنکر بھی اللہ رے کنکر بھی باعجاز محمد، بو جہل کی مٹھی میں زباں کھول رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، لو بھائی، نعرہ رسالت، کی سبحان اللہ، سبحان مٹھی اللہ۔ میں زباں کھول رہا ہے، زباں کھول رہا ہے، ابو جہل کی مٹھی میں زباں کھول رہا ہے، بو جہل کی مٹھی میں زباں کھول رہا ہے، زباں کھول رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، واہ واہ۔
اور جو تم نے نہیں میں نے کہا ہے، ہاں میں نے کہا ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ جو تم نے کہا تم نے نہیں میں نے کہا ہے، جو تم نے کہا تم نے نہیں جو تم نے کہا تم نے نہیں میں نے کہا ہے، لبہائے رسالت پہ خدا بول رہا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ، بہت خوب بھائی، لبہائے رسالت پہ خدا جو بول تم نے رہا ہے، خدا بول رہا ہے۔ جو تم نے کہا تم نے نہیں میں نے کہا ہے، سبحان اللہ۔ تو جو تم نے کہا تم نے جو تم نے کہا تم نے نہیں میں نے کہا ہے، لبہائے رسالت پہ خدا بول رہا ہے، بہت خوب بھائی، خدا سبحان اللہ۔ بول رہا ہے۔ اور ایک شعر اور آپ کی نظر کر دوں، ذرا جھوم کے کہیے محبت سے سبحان اللہ۔ جنت میں مکہ جس سے زبیدہ نے خریدا، زبیدہ نے خریدا، زبیدہ نے خریدا، بولتا ہوا شعر ہے بھائی، تو سبحان اللہ۔ جنت میں مکہ جس سے جنت میں مکہ جس سے زبیدہ نے خریدا، اللہ کا وہ بندہ جو بہلول رہا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کا وہ بندہ جو بہلول رہا ہے، بہلول رہا ہے۔ ایک شعر اور آپ کی نظر کر دوں، کیا ہوتا ہے کیا ہوگا کا پتہ ہے، نادان تو علم شہدی تول رہا ہے، قرآن محمد کے لیے بول رہا